دوستو آپ کو معلوم ہے کہ سلمان ندوی جو مسلسل صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، سلمان ندوی نے ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہیں اور الٹے سیدھے مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ تقریباً 2 سال پہلے انہوں نے ایک مسئلہ بتایا تھا، جیسے بقرعید کے موقع پر تو انہوں نے کہا تھا 4 دن تک قربانی کر سکتے ہیں، 4 دن تک۔ اس کے بعد اس سال بتایا کہ پورا مہینہ قربانی کر سکتے ہو۔ سوال یہ ہے کیا گمراہی نہیں ہے؟ اگر گمراہی نہیں ہے تو سلمان ندوی اتنے دن کہاں اپنے بل میں بیٹھے تھے؟ بھائی کہاں چھپے ہوئے تھے؟ ان کی پوری عمر نکل گئی ہے، انہوں نے کبھی ایسا مسئلہ نہیں بتایا، اور اگر حق پر ہیں تو یہ مسئلہ اب کیوں بتا رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں بتایا بھائی؟ اور ان کے اندھ بھکت جو ہیں، جن کے اندھ بھکتی سوار ہے، تو ان کی اندھی تقلید کرنے والے ہیں، بس حضرت ہمارے جو کچھ ہیں سب حضرت ہی ہیں، حضرت بہت حق پر ہیں، حضرت کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، اور حضرت یہ ہیں وہ ہیں، مطلب حضرت کو اتنا حضرت کر دیا۔ ایک وقت تھا کہ سلمان ندوی جو پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ باہر ملک میں لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، اور آج سلمان ندوی کے منہ پر وہی لوگ تھوکتے ہیں۔ کس لیے تھوکتے ہیں؟ صرف انہوں نے یہی ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے اور دین میں دخل اندازی کی ہے، دین میں الٹے سیدھے بھائی مسائل جو تھے وہ بتاتے تھے۔ سلمان ندوی اس وقت مکمل طور پر گمراہ ہو چکے ہیں، اور گمراہی کے پہلے دہانے پر تھے اور اب اس وقت گمراہی ہو گئے، اور ان کے جو اندھ بھکت ہیں، ان کو ماننے والے، ان کو چاہنے والے، ان کو سجدہ کرنے والے ہیں کچھ ابھی، تو بس ہمارے حضرت ہیں، حضرت کے علاوہ کوئی نہیں ہے، باقی سب بیکار ہے، جو کچھ ہے سب ہمارے حضرت ہے۔ مطلب کسی سے محبت کی جائے تو اس کا محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی دین پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، دین پر حملہ کر رہا ہے، پھر بھی ہم اس سے محبت کریں۔ ہم بھی ان سے محبت کرنے والے ایک وقت تھا کہ محبت ان سے کرتے تھے، لیکن انہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے اور دین میں دخل اندازی کی ہے، اس لیے ہم سلمان ندوی کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کے مسائل پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ سلمان ندوی اگر حق پر ہیں تو بھائی ان کو سیدھا سا جواب دینا چاہیے، جو ان سے سوال کیا جائے اس کا سیدھا وہ جواب دیں۔ اب ان سے جواب نہیں بن پاتا ہے تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں، لوگوں کو دھمکانے لگتے ہیں۔ یہ بھائی کسی عالم کی شان ہے کہ وہ کسی کو دھمکائے؟ یہ ایک عالم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اگر حق پر ہو تو بھائی دلائل سے بات کرو نا، دلیلیں دو، لیکن نہیں، سلمان ندوی جی کے پاس دلیلیں نہیں ہیں، صرف عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ سلمان ندوی یہ بنگلور گئے تھے، اور وہاں پر جو علماء اکرام تھے، جو حقیقی معنوں میں علماء ہیں، عالم ہیں، تو انہوں نے سلمان ندوی سے سوال کیا کہ آپ نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس سے آپ رجوع کب کریں گے؟ بس سلمان ندوی کو تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی اس کا جواب دیتے کہ ہم نے نہیں صحابہ کی شان میں گستاخی کی، یہ دلیلیں وہ دلیلیں دیتے، لیکن بس کھڑے ہو گئے، بڑبڑانے لگے، چلانے لگے اور باہر بھاگ گئے۔ اب اس سے اندازہ لگتا ہے کہ بھائی تم ایک عالم ہو، عالم اسی طریقے ہوتے ہیں کہ بس بھاگو، جو کوئی سوال پوچھے بس وہ ڈانٹ دو، تو ڈانٹنے سے تھوڑے کام چلے گا؟ یہ دین ہے بھائی، اور اس میں قرآن اور حدیث کی دلیلیں چلیں گی، لہٰذا ان سے آپ کو جواب دینا ہے۔ لیکن جواب کیسے دو گے جب تم کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، تم گمراہ ہو چکے ہو، دین میں دخل اندازی کرتے ہو، تمام مکاریاں غداریاں تمہارے اندر آ چکی ہیں، تو کہاں سے تم دلیلیں دو گے؟ کہاں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھو گے؟ تم تو بس اپنی بات کا استعمال کرتے ہو۔ تم نے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے حدیثیں چھپا لی ہیں، تو مطلب یہی ہے کہ تم گمراہی ہو چکے ہو، اور اگر گمراہ نہیں ہوئے ہو تو آؤ میدان میں آؤ اور دلیلیں پیش کرو۔ لیکن لوگ اس وقت ایک وقت ایسا تھا کہ تم کو لوگ بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، لیکن نہیں، سب سے بڑے گمراہ اس وقت تم ہی ہو۔ تو اس لیے سلمان ندوی جی جتنے مسائل بتاتے ہیں، جتنے فتوے دیتے ہیں، ان کے فتوے پر، ان کے مسئلوں پر اور ان کی باتوں پر ہرگز نہ عمل کیا جائے۔ اور ابھی آپ کو معلوم ہوگا انہوں نے مسلم پرسنل لاء بورڈ کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی ہے، ایک تنظیم ہے جو اسی نام سے ہے، تھوڑا ادھر کا ادھر چینج ہے، تو سلمان ندوی اس میں گئے اور اس میں مطلب جتنی خرافاتیں تھیں وہ اس وقت ساری کی ساری سلمان ندوی کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش یہی ہے کہ یہ جو فتنہ ہے سلمان ندوی کا، اس سے ہوشیار رہیں،
اور سلمان ندوی تو مکمل طور پر گمراہ ہو چکے ہیں. ان کے پاس کوئی دلیلیں نہیں ہیں اور صرف عقل کا استعمال کرتے ہیں اپنے مریدوں کو بڑھانے کے لیے کہ بھائی ہمارے سب پیر چومنے والے ملے، ہم کو حضرت حضرت کہنے والے زیادہ سے زیادہ ملے. اور ان کے چاہنے والے ہیں، سب ماننے والے ہیں جو الٹے سیدھے انہی کی طرح کے. ان کے پڑھائے لکھائے کچھ تھوڑے بہت ہیں اور باقی تو جو حق پر ہیں، ان کے پڑھائے لکھائے انہی کے شاگرد، وہ تو حق پر ہیں. لیکن کچھ اندھ بھکت جن کو کہتے ہیں اندھی تقلید، تو وہ بھی ہیں. ہاں، وہ ان کو خوب مانتے ہیں، حضرت حضرت ان کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے ہیں. اس لیے ان کے فتنے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے.